28 लाख آپ کے لوگ جو ہے کنڈکٹر اور ڈرائیور اور اس کے مالکان، انہوں نے اپنی گاڑیاں گھروں میں رکھی ہیں. اسی طرح سے رکشہ ڈرائیور اور مزدور، یہ سب گیس کے ہونے کے باوجود ہم 468 MMCFD گیس پیدا کرتے ہیں اور وہ پنجاب کو دیتے ہیں. آپ کا مین ٹرانسمیشن گیس کا وہ فیصل آباد میں ہے. گرگری اور شکردرے کا گیس پہلے وہاں جاتا ہے، وہاں سے ان کی مرضی ہے کہ آپ کو جتنا چھوڑتا ہے جتنا لے کر آتا ہے، ان کی مرضی سے ہماری CNG اسٹیشن چلتے ہیں. آئین نے ہمیں حق دیا ہے. ہم آئین کے اندر، قانون کے اندر KPK کے عوام کی حقوق کے لیے ایک تحریک کا آغاز کر رہے ہیں. اس کا آج کا پہلا اجلاس ہے. 3 شفٹیں جاری تھی، 3 دن صبح شام اور رات کی شفٹیں تھی. ابھی 3 شفٹوں والی کمپنیاں، فیکٹریاں، جو کارخانے تھے وہ آج کل بند پڑے ہیں. کیونکہ ہر بندے کو یہ مسئلہ ہے، کیونکہ ہمیں اپنا حقوق نہیں ملتا. جب حقوق نہیں ملتے ہم کدھر جائیں، کس کے پاس جائیں؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو کہ ہمیں اپنے حقوق ملیں، لیکن کس سے مانگے؟ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں پوری جماعت اسلامی ٹیم کو کہ اس نے یہ قدم انشاءاللہ اٹھایا ہے، اور ہم پراپرٹی ڈیلر جو جتنے پورے KPK گئے ہیں انشاءاللہ وہ اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. آپ نے یہ قدم مؤثر اٹھایا ہے تو انشاءاللہ آپ یہ امید رکھیں کہ KPK کے پختون اور خاص کر پشاور کے پختون، آپ نے ان کی حقوق کی بات کی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہماری طرف سے اور خصوصی طور سے تاجر برادری کی طرف سے آپ کو اس کا مثبت جواب ملے. اور جماعت اسلامی کو اس کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تسلسل چاہتا ہے اور اس کے لیے ایک روڈ میپ کی ضرورت ہے. اور جماعت اسلامی کیونکہ ایک نظریاتی جماعت ہے، تو جب جماعت اسلامی صوبائی حقوق کی بات کرتی ہے تو لوگوں کو عجیب سا لگتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں، میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں. ہم پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں، پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتے ہیں، اسلام پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم ایک مستحکم پاکستان چاہتے ہیں. اور ایک مستحکم پاکستان کے لیے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جو ہماری اکائیاں ہیں، ان کی خوشحالی اور استحکام بہت ضروری ہے. اور فیڈریشن بنیادی طور پر بنیادی مقصد فیڈریشن کا یہ ہوتا ہے کہ جو بنیادی اکائیاں ہیں، اس فیڈریشن کی اکائیاں ہیں، صوبے ہیں یا اسٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، ان کو ان کی بنیادی حقوق دی جائیں. جماعت اسلامی نے اس حوالے سے جدوجہد کی ہے، اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس صوبے کے اندر اگر صوبے کو 250 ارب سے اوپر مختلف وقتوں میں ANP کے دور میں، PTI کے آؤٹ گوئنگ دور میں، اس دور میں اگر آؤٹ اسٹینڈنگ پیسے ملے ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے، تو وہ سراج الحق صاحب کی جدوجہد کے نتیجے میں ملے ہیں. اور اس پہ جو نوٹ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما، وہ ڈاکومنٹ میرے ساتھ موجود ہے، پروفیسر ابراہیم صاحب کو پتہ ہے، پروفیسر خورشید نے KP کے حق میں جو نوٹ لکھا ہے، پرسنل نوٹ لکھا ہے اس آربیٹریشن نوٹ پہ، اس کے نتیجے میں آپ کا پورا انکیپنگ ہوا نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا. لیکن ظاہر یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اور جب تک لوگوں کو یہ نہ بتایا جائے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، لوگوں کی اویئرنیس نہ ہو، تو اس وقت تک یہ جدوجہد آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. ظاہر میں اس پہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. یہ کاشف اعظم صاحب نے آٹے کی بات کی، اس پہ میں نے صوبائی اسمبلی کے اندر تقریر کی، پھر میں نے یہاں اعلان بھی کیا کہ میں اس پہ کورٹ جاؤں گا، لیکن مجھے یہاں کے وکلاء نے کہا کہ آپ کے پاس کورٹ جانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے راستہ آپ کے پاس. میں آپ کو بتانا کیسے میرے ساتھ نہیں کی. کوئی بھی اپنے حق سے محروم نہ ہو. یہاں بہت ساری باتیں میرے دوستوں نے کی ہے، میں ان کو دوہرا نہیں سکتا، لیکن ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے صوبے کے عوام کو ان کا جائز حق نہیں مل رہا، ان کا جائز حق غصب ہو رہا ہے. یہ گیس، تیل اور بجلی، حافظ عصمت خان صاحب نے بات کی وارفیڈ لین کی 1960. 1961 میں کچھی پہلی کا طالب علم تھا، اور ہمارے شہر بنو کے قریب کرمگڑی اسکیم بنا. حالانکہ اس کو بڑی آسانی سے 50 میگا واٹ پہ لے جایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ترقی. گیس کے مسائل، پیٹرول کے مسائل، مجھے 2010 میں لکی مروت میں ایک ساتھی نے بتایا جو
ट्रांसपोर्ट के साथ भी उनका ताल्लुक था और गैस के साथ भी, ये ऑयल टैंकर का वो क्या करते थे। और उन्होंने ये बताया कि उस वक्त 2010 फरवरी 2010 में मुल्क के अंदर जो प्रोडक्शन है पेट्रोल का, वो हमारे ज़रूरियात का 70% पूरा कर रहा है। और सेनेट में मैंने एक सवाल पे ज़िमनी सवाल पूछा और सैयद नवीद कमर साहब वज़ीर पेट्रोलियम थे कि इस वक्त हमारा अपना प्रोडक्शन मुल्क की ज़रूरियात का कितना पूरा कर रहे हैं, उसका जवाब ये था कि 15%। और ये मुझे फजल मकीम साहब ने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन एक होती है और हकीकत और होती है। डॉक्यूमेंटेड कम बताया जाता है, हकीकत में ज़्यादा होता है। तेल की जो हमारी पैदावार है वो हमारे ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा पूरा कर रहा है। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहता है कि कंटेनर, हज़ारों की तादाद में कंटेनर समंदर में खड़े हैं और हमारे पास डॉलर नहीं है, एलसीज नहीं खुल रहे कि वो कंटेनर हम अपने मुल्क में दाखिल कर लें। ज़रा ये मालूम हो जाए कि इन कंटेनर्स में क्या है, बुनियादी ज़रूरियात कितनी हैं और तय्युशात कितनी हैं। लोग आटे को तरस रहे हैं और हमारा वज़ीर आज़म गाड़ियां मंगा रहा है और एक एक गाड़ी की कीमत करोड़ों में। ये असल में वो मसला है जिससे हमारा सूबा भी मुतासिर है और पूरा मुल्क भी मुतासिर है। यानी ये एक जवाब है कि 3%, शायद इस पे भी वो इत्तेफाक ना पाया जाए, लेकिन ये सूरत हाल है। और हम मगरिब से शिकवा करते हैं, क्लिंटन के खिलाफ एक कज़ी उठा, एक स्कैंडल मशहूर हुआ कि अमरीकी वाले सदर की एक औरत, एक खातून मोनिका लीविंस्की, उसके दफ्तर जाती है और ये काम अमेरिका में कोई ऐब नहीं है। वहाँ के पार्कों में, सड़कों में, हर जगह आम होता है। लेकिन अमेरिका कहता है कि नहीं, हमारे सदर में ये नहीं होना चाहिए, सदर का किरदार कुछ और होना चाहिए। आइन ने तो हमें किरदार बता दिया, अब ये काम हमारा है। हम अगर इस किरदार के हामिलीन को वो सेनेट में, कौमी असेंबली में और सूबाई असेंबलियों में पहुंचाएंगे, इंशाअल्लाह हमें शिकवा नहीं होगा।